الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ikhwanil muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah li anna taqwa asasu kulli khairin wa sa'adah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dengan segala kekurangan dan segala keterbatasan, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada semua jamaah, marilah kita senantiasa menjaga anugerah termulia, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam yang senantiasa Allah wasiatkan kepada kita semuanya untuk menjaganya, melestarikannya, meningkatkannya di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan di waktu yang mulia ini. Di dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali tetap dalam keadaan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita di zaman yang penuh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ikhwan atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan ini, kapanpun, dimanapun keadaan mereka, dipanggil oleh Allah, dan kita semuanya yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat dan menambah kebaikan-kebaikan, menambah pundi-pundi ganjaran kita. Semoga kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufiknya, dan pada puncaknya harapan kita semoga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga mimbar, anak tangga demi anak tangga beliau naiki dengan mengucapkan kata amin di setiap langkah, di setiap anak tangga yang beliau naiki. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjadi bahan pertanyaan di pikiran para sahabat yang hadir di waktu itu, karena tidak ada suara doa yang dilantunkan oleh Nabi, juga tidak ada orang yang berdoa yang mereka dengarkan. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW di setiap langkah beliau menuju anak tangga mimbar beliau mengucapkan kata amin, amin, amin 3 kali. Seusai pelaksanaan sholat Jum'ah, para sahabat pun bergegas bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perihal apa yang beliau lakukan, karena menjadi bahan pertanyaan dalam pikiran mereka. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita kepada beliau, kepada para sahabat yang bertanya kepada beliau, bahwasanya ketika saya mau menaiki mimbar Jum'ah, malaikat Jibril alaihi salam turun kepadaku di sampingku seraya berdoa, wailun liman adraka walidayhi fi kibarihima wa lam yadkhulil jannah. Malaikat Jibril alaihi salam berdoa, semoga celaka orang yang menjumpai masa tuanya, masa rentanya orang tua, masa jumpunya orang tua, akan tetapi dia tidak masuk surga. Maka aku mengucapkan dan mengamini apa yang didoakan malaikat Jibril tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan begitu besar hak orang tua kepada kita. Demikian juga kita sebagai seorang anak, sangat besar yang harus kita limpahkan hak kepada beliau-beliau itu, sehingga apa yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam sampai turun di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki mimbar, berdoa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita sangat yakin kedua makhluk yang dicintai oleh Allah ini kalau berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bergelar Al-Amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bergelar Al-Amin, dan yang diucapkan oleh Nabi adalah amin, yang mananya adalah ijabahi ya Allah doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamini doanya malaikat Jibril juga mensetujui dan mengamini apa yang didoakan oleh malaikat Jibril, bahwasanya sangat celakalah, sangat rugilah seseorang tidak bisa masuk surga sedangkan tiket sudah di hadapan dia. Surat untuk legalisasi masuk surga sudah ada di hadapan dia, akan tetapi dia tidak bisa memanfaatkannya.
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur orang tuanya sehingga dia bisa mengambil bakti kepada orang tuanya. Akan tetapi kesempatan itu yang diberikan oleh Allah, dia sia-siakan belaka sehingga tidak bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda Yaman berdatang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala semangat, dengan segala totalitas yang dia berikan kepada Rasulullah. Si pemuda ini menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, auqaftu ruhi fi sabilillah." Wahai Rasulullah, saya wakafkan jiwaku, saya wakafkan nyawaku untuk perjuangan fi sabilillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah orang tuamu masih hidup? "Na'am ya Rasulullah." Ya, orang tua saya masih hidup. "Fa fihi ma fajahid." Maka sudah, tidak usah kamu wakafkan nyawamu. Wakafkan nyawamu untuk merambut orang tuamu. Itu sudah melebihi daripada jihad fi sabilillah. Inilah gambaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk menghargai orang tua kita. Setinggi apapun derajat kita, sepandai apapun ilmu kita, dan sebesar apapun jasa kita, tidak ada bandingnya dengan orang tua kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj, ketika beliau usai memasuki surga dan melihat neraka, beliau dituntun oleh malaikat Jibril melewati suatu gunung yang disebut dengan gunung Al-A'raf. Yang sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, huwa jabalun musyarrikun bainal jannah wan nar. Al-A'raf ini adalah suatu gunung yang menjulang tinggi yang memisah antara neraka dan surga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati gunung tersebut, melihat banyak pemuda di atas gunung tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Humul mujahiduna fi sabilillah." Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun bertanya, "Waliman lam yadkhulil jannah?" Terus kenapa mereka kok enggak masuk surga? Padahal janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid dimasukkan surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Hum la yadkhulun nar bi jihadihim." Mereka tidak masuk neraka wahai Nabi karena jihad mereka. Walam yadkhulil jannah, akan tetapi mereka juga tidak bisa masuk surga bi ghairi idzni walidihim, karena tidak adanya izin dari orang tuanya, tidak ada restu dari orang tuanya, tidak ada izin yang direstui orang tuanya. Itulah yang menghanjal mereka untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengamini ketika beliau menginjakkan kaki mulia beliau di mimbar yang pertama. Di anak yang kedua, malaikat Jibril pun berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berdoa, Allah wailun liman adraka Ramadan walam yughfar dunubu walam tughfar dunubu. Semoga celaka orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuki bulan Ramadan, akan tetapi di bulan Ramadan itu dia tidak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salatu ila shalah wal jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna." Hari-hari, waktu-waktu antara waktu salat satu dengan waktu salat yang lainnya, hari-hari antara Jum'ah satu dengan Jum'ah yang lainnya, bulan-bulan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya bertemu satu titik yang sama, di salat kepada salat, di Jum'ah ketemu Jum'ah, dan Ramadan ketemu Ramadan. Nabi mengatakan mukaffiratun lima bainahunna. Maka orang-orang yang disampaikan oleh Allah di waktu-waktu itu merupakan pelebur-pelebur dosa bagi orang tersebut. Sedangkan malaikat Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diamini oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wailun liman adraka Ramadan wa lam tughfar dunubuh."
celaka, semoga celaka orang yang memasuki Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan daripada asbabul adamil maghfirah, sebab-sebab tidak adanya maghfirah, ampunan dari Allah bagi orang-orang tertentu. Di antara adalah mereka adalah al-aqali walidayh, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang tidak punya hubungan harmonis dengan orang tuanya. Maka ketika dia memasuki bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, qati'ur rahimin, orang yang memutus silaturahmi, orang yang hubungan dengan sesama saudaranya, sesama muslim, sesama kerabatnya. Ketika memasuki Ramadan, dia tidak menghubungi lagi, tidak menjalin lagi, tidak bersilaturahmi lagi. Dia masih tidak mau menyapa saudaranya, tetangganya, orang muslim yang lainnya. Maka ketika dia masuk Ramadan, termasuk orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya daripada asbab orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah tahqirur Ramadan, orang yang meremehkan bulan Ramadan, termasuk orang yang tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan tersebut. Dan ketika beliau menaiki anak tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa kembali, wailun liman dzikra ismuka indahu walam yusalli alaika. Semoga celaka ketika namamu disebut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sampingnya, disandingnya, kemudian dia tidak mau salawat kepadamu. Ma'asyiral muslimin, apa yang didoakan oleh malaikat Jibril ini mengajarkan kepada kita, mengisyarahkan kepada kita, memberikan sinyal kepada kita supaya kita tidak putus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi diperintah oleh Allah untuk senantiasa mengajari kita. Bahkan di dalam syariat kita pun wajib kita berittisal, menyambung hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap salat kita, dalam tahiyat kita, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang siapapun tidak beruluk salam kepada Rasulullah di dalam salatnya, maka salat itu ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga tiga nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, senantiasa kita bisa menjaganya, kepada orang tua, nikmat umur, dan senantiasa hati bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapan kita nantinya mendapatkan predikat husnul khatimah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bidzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-waliyul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Fa ya ikhwanil muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala jalla jalaluhu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati ashabi Rasulillahi ajma'in. Wa radhiyallahu anna wa ankum min yamina hadza ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واهلك من في هلاكهم صلاح الإسلام والمسلمين ووفقنا في علماءنا وزعماءنا ولاة أمورنا وسلطاننا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين وإلى ما خير العباد والبلاد بجاه سيد المرسلين اللهم ارفع عنا القهط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين وجهاتهم عامة اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين والحاسدين والظالمين والمعتدين والماكرين بما شئت عاجلا غير آجل في لطف وعافية وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تشهد الصفوف من تمام الصلاة رب اجعلنا من الصلاة ومن ذريتنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة إلى حضرة أمين الشفيع قرة عن سلم على الإمام صلى الله عليه وسلم إلى رؤية زوج ودرجة الإخوان من الأنبياء والمرسلين ولا خير شيء صحابة أجمعين من ووالدنا ووالدكم شيئا مشايخ المسلمين عامة كافة أن الله تغشهم برحمة المغفرة إلى درجة الجنة علينا بركاتهم وعلومهم وسررهم ونفعت في ديننا والآخرة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لي خمسة نطفي بها حار الوباء إلى حاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة. لي خمسة أطفي بها حار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. لي خمسة نطفي بها حار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. لي خمسة نطفي بها حار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. لي خمسة نطفي بها حار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. لي خمسة نطفي حار الوباء
خمسة نطف بها حار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة. بقبول الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.